اس خوشی کا احساس یہ ہے کہ میرا بننا سنورنا ہر طرح سے اس حجاب کو سنوارنا بنانا قائم رکھنا صرف اللہ کی محبت کے لیے، اور بہترین محبت کو جب میں نے پایا ہے تو مجھے ناز ہے، میرا پردہ میرا فخر ہے، میرا پردہ میرا فخر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان اور مومن عورت کے پردے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان عورت کو جن پردوں کا حکم دے رکھا ہے وہ بہت ہی خوبصورت پردے ہیں، جس میں عورت کی عزت محفوظ ہے، جس میں عورت کی فطرت محفوظ ہے، جس میں عورت کی شرم و حیا محفوظ ہے، اور بے انتہا عورت کی ذات کے فائدے اس پردے میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیے ہیں۔ پردہ عورت کے لباس میں بھی ہے، پردہ عورت کے لباس کا بھی ہے۔ عورت کا لباس ایسا سادہ اور ڈھیلا ہونا چاہیے کہ اس میں اس کے جسم کے نشیب و فراز نمایاں نہ ہو، اس کے جسم کا لباس اتنا بھی چست نہ ہو کہ واللہ اس پر غیر محرم مرد کی نظریں زنا کا وار کر جائیں، اور وہ نہ صرف خود گناہ گار ہو جائے بلکہ غیر محرم مرد کی جو آنکھیں ہیں وہ ان مردوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار کر دیں۔ عورت کا لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس کا جسم جھلکے، لباس اتنا ٹائٹ اتنا فٹ نہ ہو کہ اس کے جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہو۔ اپنے گرے بانوں کے اوپر کے حصے کو اپنے چادر کے یا اپنی اوڑھنیوں کے پلوں سے چھپا کے رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے اس کے جو کندھوں کا حصہ ہے اس کو پردے کی تاکید بھی کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عورت کے جسم کے اس حصے کے پردے کو بے حد پسند فرماتا ہے باقی پردوں کی طرح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسم کے باقی پردوں کی طرح عورت کے کندھوں کے درمیان کے حصے کے پردے کو بھی بے حد پسند فرماتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کی بندیاں اپنے جسم کو غیر محرم مردوں نظروں سے محفوظ رکھیں۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کریں، آپ اتنے اچھے پردے کو کرتے ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ کا بہترین حکم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی رضا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے۔ آپ کسی محفل میں جائیں جہاں پر آپ سمجھیں کہ غیر محرم مرد بھی ہیں تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے۔ اگر آپ کسی کام کے سلسلے میں یا باوقت ضرورت باہر جاتی ہیں یا بازار کی طرف جاتی ہیں تو بھی جب آپ نے پردے کے ماشاءاللہ سے سبحان اللہ احکامات پورے کر رکھے ہیں تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیے۔ آپ کی نیچی نگاہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے محرم رشتے ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹے ہیں، ان کی نگاہیں اگر ہمارے نسوانی حسن پر پڑ جاتی ہیں تو اس میں گناہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حکم ہے کہ آپ کے نسوانی حسن پر آپ کے باپ کی نگاہ بھی نہ پڑے، کیونکہ وہ مرد ہے۔ آپ کے سینوں پر آپ کے بھائیوں کی نگاہیں بھی مت پڑیں، کیونکہ وہ مرد ہیں۔ یہ حکم اہل ایمان کے مردوں کے لیے بھی ہے۔ آپ اہل ایمان ہیں تو مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ عورتوں کو دیکھ کر اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ عورتیں بے حد خوبصورت پردے میں ہوں گی تو یقین کیجئے کہ اگر مرد کی نظر پڑ بھی جاتی ہے، جو کہ ایک فطری عمل ہے، تو اس کے ذہن میں یا اس کے نفس میں یہ خیال کبھی بھی نہیں آئے گا جو خیال اس کو نظر کی لذت کے زنا کی طرف راغب کرے۔ تو عورت پر بھی پوری طرح یہ ہے کہ اہل ایمان عورتیں، بے شک جو ایمان والی ہیں، جو مسلمان عورتیں ہیں، وہ اپنے پردے کی حفاظت کریں۔ وہ پردے ہیں مسلمان عورت کے جن کو ختم کرنے پر مغرب بری طرح کوشاں ہے۔ اس کی پوری کوشش ہے کہ ہم مسلمان عورتوں کے اس پردے کو ختم کریں، اور جس میں تقریباً وہ
بہت زیادہ کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، نبی کا فرمان ہے کہ کافر و یہود تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ کبھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو ہم کیسے ان لوگوں کو اپنا دوست مان رہے ہیں، اپنا سب کچھ مان کے ان کے پورے میڈیا کو ہر طرح سے فالو کر رہے ہیں، ان کے میڈیا کے ساتھ پوری طرح ہم جڑ چکے ہیں۔ وہ تو ہمیں برباد کرنے پر تل چکے ہیں، اور وہ تلے ہوئے ہیں کیونکہ وہ خود برباد ہیں، وہ خود خسارے میں ہیں، وہ جانتے ہیں ان کا انجام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں بھی مسلمانوں کو، خاص طور پر مسلمان عورتوں کو، وہ اپنے اس نقصان اور اس خسارے میں اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو محفوظ کیجئے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنے اعمال کی فکر کیجئے۔ آپ مومن مرد ہیں، ایمان والے ہیں، تو آپ کی نگاہوں میں اتنی حیا ہونی چاہیے کہ آپ کی نگاہیں کسی غیر محرم عورت کی وجہ سے، کسی غیر تہذیبی عورت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا نہ ہو۔ آپ ایمان والی عورت ہیں تو آپ کے ایمان میں اتنی طاقت، آپ کے اندر اتنا ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے کہ آپ اپنے پردے کو اپنا بہترین محافظ سمجھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو خیر و برکتوں سے جوڑے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔